محترم المقام سینیٹر سراج الحق صاحب، امیر جماعت اسلامی پاکستان، واجب الاحترام نو منتخب امیر جماعت اسلامی آزاد جموں کشمیر گلگت بلتستان محترم بھائی ڈاکٹر خالد محمود صاحب، قائدین حریت جناب مولانا غلام نبی نوشہری صاحب، جناب غلام محمد صفی صاحب، نائب قیم جماعت اسلامی پاکستان محترم بھائی اظہر اقبال حسن صاحب، واجب الاحترام نائب امراء قیم جماعت اور برادر تنظیموں سے وابستہ قائدین اور زعماء اور اس قافلہ راہ حق کے ساتھیوں، آج ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ایک دستوری تقاضے کی تکمیل پر ہم یہاں جمع ہیں۔ امیر جماعت نے حلف اٹھایا، ہم دلی طور پر دعاگو ہیں کہ اللہ ان کو استقامت نصیب فرمائے اور ان کی قدم قدم پر رہنمائی فرمائے۔ اللہ کا شکر ہے کہ جماعت اسلامی آزاد جموں و کشمیر ہو، مقبوضہ کشمیر ہو، پاکستان ہو، ہندوستان ہو یا بنگلہ دیش یا کہیں بھی، نامساعد حالات کے باوجود قرآن اور سنت کی رہنمائی میں جو دستور اور جو نظام انہوں نے طے کیا ہے اس پر گامزن ہے، اور اسی تسلسل میں الحمدللہ ایک دستوری تقاضا پورا ہوا۔ یہاں جماعت کے قیام کے حوالے سے بات ہوئی ہے کہ ساری دنیا میں اسلامی تحریک کا جو بنیادی ہدف ہے وہ اقامت دین ہے، لیکن جس خطے سے ہمارا تعلق ہے اقامت دین کا مشن بھی مشروط ہے آزادی کشمیر کے ساتھ، تو اس لحاظ سے اس خطے کی تحریک کے دو بڑے اہداف ہیں، ایک اقامت دین اور پھر تحریک آزادی کشمیر۔ اس کے لیے ہماری جہاد اور جدوجہد، اور اسی لیے 13 جولائی اس کا یوم تأسیس طے ہوا۔ اس وقت کے ہمارے جتنے تحریکی احباب اور بزرگ تھے، ہم ان سب کے لیے دعاگو ہیں جو جمع ہوئے، اور مولانا عبدالباری صاحب اس کے پہلے بانی امیر مقرر ہوئے۔ نامساعد حالات میں، ان حالات کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ انہوں نے اس خطے میں آزاد جموں و کشمیر اور گلگت بلتستان میں جماعت کے اس نظام کو استوار کیا۔ اس وقت سے لے کر آج تک اس خطے میں اقامت دین کے لیے جدوجہد اور کاوشوں کے ساتھ اس خطے کی تحریک کا بنیادی ایک بڑا مقصد اور ہدف یہ رہا کہ تحریک آزادی کشمیر کا احیاء کیا جائے۔ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ شملہ معاہدے کی روح سے دو ریاستوں کے درمیان کچھ فیصلے ہو چکے تھے، اور اس دور کے وزیر اعظم پاکستان مرحوم بھٹو صاحب ظفر آباد تشریف لائے اور کشمیریوں سے کہا کہ کب تک آپ دو پہاڑوں کے درمیان معلق رہیں گے، یہاں پر ایک گورنر ہاؤس کے لیے مجھے جگہ دیں، اور حتمی طور پر جو ادھر ہے وہ ادھر ہے، جو ادھر ہے اس کو حتمی طور پر قبول کر لیں۔ تو اس وقت جو مزاحمت کی اس خطے میں وہ تحریک اسلامی نے کی، اور اس کو پشتیبانی حاصل ہے جماعت اسلامی پاکستان کی قدم قدم پر۔ تو کئی مراحل سے ہم گزرے، ریاست پاکستان کو دباؤ یا خوف یا کسی وجہ سے ایسے فیصلے جو اس کاز کے لیے نقصان دہ ہو سکتے تھے، تو اس خطے کی تحریک نے حق اور صداقت کا علم بلند کیا،
اور اس کے تحفظ کا اہتمام کیا، اور اس میں ہم کامیاب نہیں ہو سکتے تھے اگر جماعت اسلامی پاکستان کی پشتیبانی نہ ہوتی۔ 1990 کی دہائی میں ایک عظیم الشان جہاد اور انقلاب اس کا ظہور ہوا۔ ہمارے یہ قائدین جو ہمارے درمیان موجود ہیں، یہ تشریف لائے، ایک بڑی مشاورت ہوئی، اور اس میں کچھ بنیادی ذمہ داریاں بیس کیمپ کی تحریک کی حیثیت سے ہم نے بھی اور جماعت اسلامی نے قبول کی، اور اس میں پار کی قیادت سے یہی کمٹمنٹ تھی کہ ہمارے پاس حکومت اور وسائل کی کیا نسبت ہوگی، لیکن ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم کسی کو بے وفائی نہیں کرنے دیں گے، اور پاکستانی قوم اور آزاد کشمیر کا بیس کیمپ اور گلگت بلتستان، یہاں کے عوام اور رائے عامہ انہیں آپ کی پشت پر ایک طاقت کے طور پر انشاءاللہ اکٹھا رکھیں گے۔ اس دباؤ کے نتیجے میں ریاست کی پالیسیاں اس تحریک کے ہم آہنگ رکھیں گے۔ آج ہم اپنے قائد اور مربی، ہم اپنے سابق امراء کو جہاں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، مولانا عبدالباری صاحب کو رحمۃ اللہ علیہ، گورنر رشید عباسی صاحب، یہ دونوں 1947 کے بھی مجاہد اور غازی تھے، اور اپنی کمٹمنٹ کے ساتھ انہوں نے اپنے اس دور میں اپنی ذمہ داریوں کو ادا کیا۔ سردار اعجاز افضل صاحب 6 سال رہے، جو میری ذمہ داری کا دورانیہ رہا، تو اس سارے سفر میں ہم نے کوشش کی ہے کہ جو کمٹمنٹ ہم نے کی تھی مولانا حکیم غلام نبی صاحب سے، سید علی گیلانی صاحب سے، اس پر ہم عہدہ برا ہوں۔ اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ایک بہت بڑا بار تھا، ایک چھوٹی سی جماعت تھی، ہزاروں کی تعداد میں وہاں سے لوگوں کی آمد و رفت کے نتیجے میں جو مسائل پیدا ہوئے، جبکہ ریاست کی کوئی پالیسی نہیں تھی، تو میں اپنے ان ساتھیوں کو فراموش نہیں کر سکتا کہ جن سے ہم نے اپیل کی کہ اپنے کیریئر چھوڑیں، نوکریاں چھوڑیں۔ ڈاکٹرز تھے، انجینئرز تھے، وکلاء تھے، استاد تھے، انہوں نے دوسرا سوال نہیں کیا، وہ آئے اور ہم نے اس بوجھ کو اٹھانے کی کوشش کی۔ جناب قاضی حسین احمد صاحب مرحوم رحمۃ اللہ علیہ اس تحریک کے پشتیبان اور ترجمان بنے، آزاد کشمیر گلگت بلتستان کے ایک ایک کونے میں گئے، اور پھر ساری دنیا میں، ساری مسلم دنیا، ساری دنیا کی اسلامی تحریکوں کو انہوں نے ہمارا پشتیبان بنایا۔ ان کے بعد سید منور حسن صاحب جو اللہ کو پیارے ہو گئے، ہمارے عظیم قائد اور مربی، انہوں نے اپنی ذمہ داریوں کو اسی طرح ادا کیا۔ اور پھر جناب سینیٹر سراج الحق صاحب اس مشکل وقت میں اپنی اس ذمہ داری کے حوالے سے ہمارے شانہ بشانہ ہیں، ہمارے پشتیبان ہیں، ہم ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جماعت اسلامی پاکستان کی قیادت، ان کی برادر تنظیمیں، ان کی وساطت سے بین الاقوامی تحریکوں کی جو پشتیبانی ہے، یہ سارا ایک تسلسل کا سفر ہے جس میں الحمدللہ روشن روایات کے ساتھ اس وقت جماعت اسلامی پاکستان ہماری پشت پر ہے۔ تو میں اپنے قائد محترم کی موجودگی میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جماعت اسلامی آزاد جموں کشمیر حجم اور تنظیم یا رقبے کے اعتبار سے ایک بڑی چھوٹی جماعت کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ ایک بہت بڑی تحریک کی، تاریخی تحریک کی نمائندگی کر رہی ہے، اور یہ اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برا نہیں ہو سکتی جب تک کہ پاکستان کی ملت اسلامیہ آپ کی وساطت سے جس طرح سے اس نے پشتیبانی کی ہے، یہ عمل تسلسل کے ساتھ جاری نہ رہے۔ آج تحریک آزادی کشمیر جس ایک نازک دورائے پہ کھڑی ہے، 5 اگست کے اقدامات کے بعد وہاں پر ہندوستان جو اس کے اپنے RSS کے ایجنڈے پر مودی کی حکومت جس طرح سے عمل پیرا ہے، وہ ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے۔ لیکن دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہندوستان آج مکافات عمل کا شکار ہو چکا ہے۔ ہندوستان کے اندر آپ دیکھیے، سارک ممالک کے اندر آپ دیکھیے، بین الاقوامی سطح پر آپ دیکھیے کہ اس وقت ہندوستان کٹہرے میں کھڑا ہے، آئسولیشن کی طرف بڑھ رہا ہے۔ دنیا کا کوئی ملک اور ادارہ نہیں ہے جس میں کہ اس کو مذمت نہ کی جا رہی ہو۔ تو یہ ریاست پاکستان کے لیے بھی ایک موقع ہے، اور تحریک آزادی کشمیر کے ورثاء کے لیے بھی ایک موقع ہے کہ ان امکانات سے ہم فائدہ اٹھائیں اور
भरपूर तौर पर पुश्तबानी का हक अदा करते हुए इस तहरीक को मुंतकी अंजाम तक पहुँचाएँ। अल्लाह ताला हमारे अमीर जमात को, नज़म को, हमारी टीम को इसकी तौफीक अता फरमाए और हम सबको अपनी इज्तिमाई ज़िम्मेदारियाँ अदा करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारा अमीर नासिर हो। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।